پاکستان کے تاریخی شہروں میں شمار کیے جانے والا شہر مردان ثقافت مہمان نوازی کو سمجھتے ہیں اپنی شان۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کبیر افریدی۔ اس وقت پہنچ گیا ہوں مردان۔ ریسیو کیا مجھے مانور اینڈ ٹیم نے۔ آج کا پلان ہے عبدال ولی خان یونیورسٹی جائیں گے، وہاں پر جرنلزم سیکشن بھی جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ مانور، ایک بار پھر آپ نے انوائٹ کیا، مدعو کیا مردان میں۔ باقی دوستوں سے بھی ہوگی تھوڑی گپ شپ، آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اور آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں۔ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ آئے اور آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، بہت اچھا لگا۔ آج کا پلان ہمارا عبدال ولی خان یونیورسٹی کا ہے۔ پہلی بار موقع ملا ہے اس وزٹ کا۔ پہنچنے پر بڑوں نے بہت اچھے انداز میں ریسیو کیا۔ یونیورسٹی کے مختلف سیکشن کا وزٹ بھی کرایا اور یہ اندازہ ہوا کہ عبدال ولی خان یونیورسٹی کا شمار بھی پاکستان کے بڑے یونیورسٹیز میں سے ہے۔ لائبریری اور میوزیم کا وزٹ بھی کرایا اور ہیڈ سے بھی ہوئی ملاقاتیں۔ انتہائی عاجزی اور خاکساری کے مثال پائے، یہاں تک کہ بریف کے لیے بھی انہوں نے ساتھ خود دیا۔ آج کے وزٹ کا خاص مقصد جرنلزم ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں وطن کے ینگسٹر کے ساتھ موٹیویشن سیشن ہے۔ ڈپارٹمنٹ پہنچنے پر بڑوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے وہ استقبال دیا جو کہ یقیناً ہر پاکستانی کا خواب ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ قومی ترانے کا احترام بھی دیکھ لے، اچھے تعلیم و تربیت کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج۔ تو بغیر کسی انتظار کے بدلاتے ہیں وہ شخصیت جس نے پاکستان کی خوبصورتی پوری دنیا کو دکھا دی۔ فیمس بلاگر، ٹورزم ایمبیسڈر، the one and only Kabir Afridi۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ تو تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، فرسٹ ٹائم آیا ہوں عبدال ولی خان یونیورسٹی، بہت اچھا بھی لگا۔ اور جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ سارے پاکستان کا پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے۔ جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے یہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا، نو ڈاؤٹ کہ یہ لوگوں کا وہ آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، میسج پاس کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اب ہم رسپانسیبل ہیں کہ ہم کس طرح یوز کرتے ہیں۔ تو جب ایک ملک میں ایڈونچر ہے، کلچر ہے، مہمان نوازی ہے، سب کچھ ہے، تو کیوں ایسا خطہ ضائع ہو رہا ہے؟ ضائع اس لیے ہو رہا ہے کہ کیوں ہم سیریس نہیں ہیں، ہم آواز نہیں اٹھا رہے، ہم کوشش نہیں کر رہے، ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ ہمارے معاشرے میں آئی ایم ویری سوری ٹو سے، ہمارے معاشرے میں حسد بہت زیادہ ہے۔ لوگ جب بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک سٹیپ لیتے ہیں، ایک سٹیپ کو وہ فائنل سٹیپ سمجھ کے ان کو تانا دینا شروع کرتے ہیں۔ ان کا ذہن یہ ہے کہ آپ تو پرفیکٹ نہیں ہیں، آپ نے لینگویج غلط بولی، آپ نے کہا کی کا غلط استعمال کیا،
ब्लॉगिंग जब मैंने स्टार्ट की, मुझे शुरू में चैलेंज यही था कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज ये मैच नहीं हो रहा, साथ नहीं दे रहा, पॉजिटिव नहीं है, भाई आप तो छोड़ ही दे, क्या ज़रूरत है, क्यों बना रहे हो। मैं लैंग्वेज के लिए नहीं बना रहा था, मैं पाकिस्तान के लिए बना रहा था। ये जर्नलिज्म का सारा क्लास है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि आपके लाइफ में बहुत से चैलेंजेस सामने आएंगे, गलतियाँ भी होंगी, आप कभी कभार मायूस भी होंगे, आपको लोग बहुत ज़्यादा डिस्करेज करेंगे, कभी आपको बोलेंगे माइक आपने इस तरह नहीं इस तरह पकड़ना चाहिए, सेंटेंस का आगाज़ आपने जो किया ये इस तरह नहीं इस तरह करना चाहिए। आपके लिए पॉजिटिव में कम लोग आएंगे, नेगेटिव में बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन आपने पॉजिटिव को देखना है, नेगेटिव वाले से आपने सीखना है। उसने जो चीज़ क्रिटिसाइज की वो उसने की होगी जेलिसी में, फैक्टर जेलिसी का ज़्यादा होता है, लेकिन आपने उसका एडवांटेज उठाना है, आपने उसको करेक्ट करके पॉजिटिव में वापसी करनी है। आपने अगर छोड़ दिया, इग्नोर, तो आप उसको इग्नोर करें लेकिन खुद को इग्नोर ना करें। उसने बोला, आपने कहा कि आपने स्टार्ट गलत लिया, आप उस पर सोचें, वर्क करें। ज़रूरी भी नहीं है कि हर नेगेटिव कमेंट वाला हसद वाला हो, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग शायद आपका इस्लाह करना चाहते हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मुस्तकिल मिजाज हो, हिम्मत कभी नहीं हारना, मुसलसल जद्दोजहद जारी रखना है, आगे बढ़ना है, तब जाके आप एक मकाम हासिल कर सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद सवालात और जवाबात का सिलसिला भी चला। जवाबात से उम्मीद है मौजूदा तलबा काफ़ी मुतमईन और रहनुमाई हासिल किए होंगे। ما سره بلار وموي په دې خپل سټوډنټانو په بيهاف زموږ ټول دا مطالبه ده چې سره جی پلیز ته عبد الولی خان یونیورسيټي امبیسډر شه، مونږ ته ډېر ضرورت पाकिस्तानियों का प्यार मोहब्बत देखकर मुझे बहुत हौसला मिलता है और कोशिश रहेगी कि वतन की खिदमत का ये सिलसिला हमेशा यानी मरते दम तक जारी रखूं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से हुई खुशगवार मुलाकात इंतहाई खुश मिजाज और ज़हीन शख्सियात में से एक है। Up till 2000, I would say 20, we were not aware of our potential, that what this university is actually all about. It's been established in 2009, and when we were ranked number 1 in the country, basically we were on our research performance, we were ranked 3rd in South Asia, 24th in Asia, and in the top 200 institution in the world. No university in the country so far have accomplished this ranking. This happened for the first time, and we were only 10 years old 2 years ago. So in the human history, if you look around, even in China, you will not find a university that is 10 years old and which has accomplished such a remarkable ranking in the region. One time, next time, we were ranked 2nd, and Kabir University was ranked 2nd. But the statistics that you saw previously, this statistics we kept as is. So we were in the top slots, and on the basis of funding, we were ranked number 1 in KP, 15th in the country. That's just a quick glance of the university. As I said, we were established in 2009. We typically receive 18,000 applications a year from students. Until last year, we were admitting around 1,700 students. Last year we admitted 5,000 students. That's the first time when universities were actually struggling to get students. We were having 18,000 applications. In Marion, US,
It's almost 1300 years old. William was. اچھا، عبدال ولی خان یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی وائس چانسلر صاحب سے، بہت فرینڈلی نائس بندے بھی ہیں، بریف دیا یونیورسٹی کے بارے میں، کافی معلومات بھی حاصل ہوئے۔ چانسلر صاحب، اس کے علاوہ کچھ کویسچن ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں معاشرے میں اچھائی کے لیے۔ ایک تو تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بتانا آپ کے ذریعے، یہ میں لازمی سمجھتا ہوں۔ تو تعلیم کیوں ضروری ہے اور کتنی کمی ہے پاکستان میں، کتنی ضرورت ہے تعلیم کی؟ دیکھیں، سب سے پہلا لفظ جو اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے آیا ہے وہ تو اقرا سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلا حکم وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ون کین امیجن ہاؤ امپارٹنٹ اٹ از۔ دوسرا یہ کہ جس شخص کو، جس کا علم نہ ہو وہ تو خدا کو بھی نہیں جانتا۔ یہ میں اوپنلی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ دیکھیں، اگر اف یو وانٹ ٹو، اگر آپ نے اپنی ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اگر آپ نے نیچرل فینامنا کو اسٹڈی کرنا ہے، اگر آپ نے سوسائٹی میں رہنا ہے، تو یو نیڈ ٹو بی ایجوکیٹڈ۔ ٹھیک، یہ تو دو باتیں تو ایسی ہو گئیں جو کہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اس کے علاوہ تعلیم جو ہے وہ آپ کو سکل دیتی ہے، تعلیم آپ کو سوسائٹی میں رہنے کا سلیقہ بتاتا ہے، تعلیم آپ کو ایک پروفیشن میں آگے لے کے جاتا ہے، تعلیم آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ ریسرچ کر سکیں، تحقیق کر سکیں، جس کا بھی اللہ نے بار بار حکم دیا ہے کہ آپ غور کریں، فکر کریں، تحقیق کریں۔ تو اگر اس حکم کو آپ کیسے مانیں گے اگر آپ تعلیم پہ انویسٹ نہیں کرتے ہو؟ آخری بات، چونکہ میں اکانومسٹ ہوں، تو آپ دنیا کے جتنے بھی اسٹڈیز آپ اسٹڈی کر لیں کہ جن حکومتوں نے، جن سوسائٹیز نے تعلیم پہ انویسٹمنٹ کی ہے، ٹپکلی ریٹرنز جو انویسٹمنٹ سے وہ آتی ہے وہ تقریباً 40 سے لے کے 50% سے تک آتی ہے۔ اگر اس وقت آپ جو نظام ہے اس ملک میں اگر آپ دیکھ لیں تو انٹرسٹ ریٹ تقریباً کوئی 15-16% کے قریب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 16% ریٹرن ملتا ہے اگر آپ پیسوں کو بینک میں رکھ لیں سال کے آخر میں، لیکن یہی پیسے اگر آپ تعلیم پہ انویسٹ کریں تو آپ کو 40% سے لے کے 50% تک اس کے ریٹرنز ملتے ہیں۔ یو سی دا ڈفرینس کہ تعلیم سے انویسٹمنٹ اگر آپ کریں تو کتنا آپ کے ریٹرنز ڈبل ہو جاتے ہیں آلموسٹ۔ گورنمنٹ سے کیا مطالبے ہیں؟ یونیورسٹی کے چیلنجز اس طرح کیا ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ سالو ہو؟ پرابلی دس از دا رائٹ ٹائمنگ کہ ہم دیکھیں، اس سال ایچ ای سی نے 104 ارب روپے مانگے تھے، گورنمنٹ نے ان کو 30 ارب روپے دیے۔ اب پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ نہیں، ہم ایچ ای سی کے جو گرانٹ ہے اس پہ کوئی کٹ نہیں لگائیں، آئی ہوپ سو کہ وہ نہ لگائیں۔ یونیورسٹی تقریباً 65% انکم اپنی جنریٹ کرتی ہے، 35% ہمیں گورنمنٹ سے ملتے ہیں۔ گورنمنٹ سے جو ہمیں پیسہ ملتا ہے وہ ٹپکلی تنخواہوں میں چلی جاتی ہے۔ ابھی اگر آپ بجٹ دیکھیں اوور دی پاسٹ 10 ایئرس تو ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ایبسولوٹ ٹرم میں بھی کم ہوا ہے اور ایز اے پروپورشن بھی کم ہوا ہے۔ مطلب پچھلے سال 65 ارب روپے تھا اور گورنمنٹ نے کہا تھا کہ 15 ارب روپے ہم اور دیں گے تو 80 ہو گیا، اس سال 30 ہو گیا۔ تو پچھلے سال 0.5% تھا، اب جو ہے 0.01% ہے۔ اب اگر دیکھیں تعلیم پہ کم از کم ہم کہتے ہیں کہ 4% کو انویسٹ کرنا چاہیے جی ڈی پی کا، اور بلکہ ہمارے ایکس وائس چانسلر گیلانی صاحب، امتیاز گیلانی صاحب، ان کا ایک بڑا مشہور نعرہ تھا کہ تعلیم کو 4 دو، یعنی تعلیم کو 4% دو۔ وہ پروپورشنیٹلی کم ہوتا گیا، اب تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس میں ہم کیا گلا کریں گے کہ انوویشن نہیں ہو رہی، یا تربیت صحیح نہیں ہو رہی، یا تعلیم صحیح نہیں ہو رہی؟ تو جو فیسلٹیز، جو انویسٹمنٹ ہم کریں گے اس سے تو یہی بنے گا۔ آخر میں وی سی صاحب پورے پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پاکستان کیونکہ اس طرح حالات سے بھی گزر رہے ہیں جس میں
ہر بندے کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے کہ اچھے پیغامات دیں تاکہ اصلاح ہو معاشرے کی. تو پاکستان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں پاکستان کو اپنا گھر سمجھیں. آنیسٹلی آپ اپنے گھر کے لیے جو سوچتے ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی وہی سوچیں. کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں اور گاربیج جو ہے باہر شیشے سے پھینک دیتے ہیں. گھر میں آپ یہ نہیں کرتے. بالکل. گھر میں آپ اپنے چھوٹوں سے جتنا پیار کرتے ہیں آپ جو ہے یو ڈونٹ ڈو دا سیم وین یو آر آؤٹ سائڈ آف دی ہوم. تو پاکستان کو آنیسٹلی کوئی بھی ایشو نہیں ہے. صرف اپنا گھر سمجھے کہ یہ ملک جو ہے یہ وطن جو ہے یہ میرا گھر ہے. ایشوز ریزالو ہوتے جائیں گے. ہر سوسائٹی میں ایشوز ہیں. امریکہ کے اپنے ایشوز ہیں, یو کے اپنے ایشوز ہیں. وہ ہوتے رہیں گے. ہمارے بھی اپنے ایشوز ہیں. کچھ کم ہو گئے پھر نئے آئیں گے, نئے چیلنجز آئیں گے. یہ کوئی ایسی بات ہے نہیں, کوئی نہیں. بالکل. وی سی صاحب نے آخر میں میری دل کی بات کہی ہے. پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اس کو اپنا گھر سمجھنا ہے. آخر میں کچھ یادگار شیلڈ کا تبادلہ بھی ہوا. اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عبدال ولی خان یونیورسٹی اور ان کے بڑوں کو مزید عزت اور ترقی دے. اللہ حافظ.